السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت مسنون نکاح تحریک کے زیر اہتمام مسنون رشتے آمنے سامنے کا انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک شعبہ ہے اصلاح معاشرہ کمیٹی، اور اس کے زیر اہتمام مسنون نکاح تحریک تلنگانہ و آندھرا الحمدللہ منعقد ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے کام ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں بالخصوص شہر حیدرآباد میں رشتوں کو لے کر ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، ایک بڑا چیلنج ہے۔ مناسب لڑکے کے لیے مناسب لڑکی کا ملنا، اور مناسب لڑکی کے لیے مناسب لڑکے کا ملنا، اور پھر رشتے کے سلسلے میں جو مراحل ہیں وہ بہت ہی کٹھن اور دشوار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہر ایک کے لیے کفو اور برابری والا رشتہ ملے، مناسب رشتے ملے اور آسانی کے ساتھ ملے، اس سلسلے میں مسنون نکاح تحریک تلنگانہ و آندھرا نے ایک اسٹیپ لیا، ایک فیصلہ لیا کہ آمنے سامنے مسنون رشتے آمنے سامنے کے عنوان سے ایک پروگرام 13 تاریخ کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ 13 اکتوبر 2024 پیرامونٹ فنکشن پیلیس پلر نمبر 212 راجندر نگر میں صبح 10 بجے تا 5 بجے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب مفتاحی، ان دونوں حضرات کی سرپرستی میں اور حقر غیاث احمد رشادی کی صدارت میں، اور حضرت مولانا سید مصباح الدین صاحب حسامی اور حضرت مولانا محمد رفیع الدین رشادی صاحب ان دونوں حضرات کی نگرانی میں، اور جناب سعادت حسین صاحب جو کنوینر رہیں گے، ان تمام کی ذمہ داری میں ایک پروگرام منعقد ہوگا۔ اور چونکہ اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ مختلف پروفیشنل لیول کے ایسے لڑکیاں ہوتی ہیں اور ایسے لڑکے ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے اجتماعی طور پر پروگرام منعقد کیے جائیں جس میں رشتوں کو لے کر ان کی پوری رہبری اور رہنمائی کی جائے، تو ظاہر بات ہے کہ آسانی کے ساتھ رشتے منعقد ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارا بنیادی طور پر جو ہمارا نظام ہے اور ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسنون طریقے سے نکاح ہو، مسنون طریقے سے ولیمہ ہو، صرف ایسے ہی حضرات رشتوں کے لیے آگے آئیں اور اپنے اپنے پیپرات لے کر آئیں اور بایو ڈاٹا لے کر آئیں، تاکہ وہاں پر دو بدو ملاقات ہو، اور اس کے لیے پورے الحمدللہ کاؤنٹر بنائے جا رہے ہیں انجینئرز کے اور ڈاکٹرز کے، اور پہلا نکاح ہو یا مطلقہ کا نکاح یا بیوہ کا، اور بھی جتنے بھی مختلف جو اس میں کاؤنٹر بن سکتے ہیں وہ نظام بنایا گیا ہے۔ ہم دل کی گہرائی سے اس بات کا لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس موقع پر اب جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جو اس بات کے شوقین ہیں یا ضرورت مند ہیں، اپنے رشتوں کو لے کر پریشان ہیں، وہ 13 اکتوبر کو ضرور بھی ضرور تشریف لائیں پیرامونٹ فنکشن ہال میں جو راجندر نگر میں ہے اور پلر نمبر 212 کے پاس ہے۔ میں غیاث احمد رشادی، میرے ساتھ مسنون نکاح تحریک کے جمیع ذمہ داران موجود ہیں، حضرت مولانا مفتی رفیع الدین رشادی صاحب، حضرت مولانا مفتی تجم الحسین صاحب، حضرت مولانا محمد مصباح الدین صاحب حسامی، اور جناب مولانا سعادت حسین صاحب، یہ سب ذمہ داران ہیں، اور الحمدللہ زبردست پیمانے پر نکاح کو آسان اور مسنون بنانے کی کوششیں اور کاوشیں جاری ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا محمد رفیع الدین رشادی صاحب سے کہ وہ اس سلسلے میں اور جو اہم نکات ہیں اس کو پیش کریں۔ بچیاں ماں باپ پر گویا بوجھ بنتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سے مفاسد بھی وجود میں آ رہی ہیں کہ اس کے اندر لڑکیاں غیروں کے ساتھ جو ہے چلے جانا یا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے غیروں سے جو ہے دوستیاں کرنا، اور بعضے جو ہے بچیاں شادیاں ہمارے نہیں ہو پائیں گی اس غرض سے خودکشی کرنا، ایسے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کہیں تو باپ بھی اپنی بچی کی شادی میں نہیں کر سکتا، وہ کسی نہ کسی عنوان سے بعض واقعات میں قتل کرنے کی بھی جو ہے حالات اس وقت پیش نظر ہمارے جو ہے شہر میں ہوتے جا رہے ہیں واقعات۔ اور شہر حیدرآباد نوابوں کا شہر ہونے کی وجہ سے نکاحوں میں نوابیت کا غلبہ زیادہ ہے، اور یہ سنت سے جو ہے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور نکاحوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق نکاح نہیں ہو رہے ہیں،
اور جہاں سنت زندہ ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، اور برکت کا معنی ہی ہے چین اور سکون والی زندگی کا نصیب ہونا۔ آج نکاح ہو رہے ہیں لیکن چین اور سکون نصیب نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ نکاح زندگی کی پہلی سیڑھی ہے، ازدواجی زندگی کی پہلی سیڑھی۔ اس میں اگر اللہ راضی ہو جائیں، نبی بھی راضی ہو جائیں تو انشاءاللہ نکاحوں کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے عظیم الشان برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہو۔ تو معلوم یہ ہوا یہ عظیم الشان برکت والا نکاح ہمارے شہروں میں نہیں ہو پا رہا ہے، بلکہ پورے آندھرا اور تلنگانہ کے تحت میں یہ مہم جو ہے یہاں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی سرپرستی اور حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی صدارت میں مختلف اسمبلی حلقوں میں یہ محنت شہر حیدرآباد میں چل رہی ہے۔ اب اس کا ہے دو بدو پروگرام، جو سب سے زیادہ مؤثر پروگرام اس وقت شہر میں چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی خواہش ہے بڑوں کے مشورے سے الحمدللہ یہاں پر دو بدو پروگرام کو مؤثر انداز میں ہم نکاحوں کو منعقد کرنے کے سلسلے میں تمام حاضرین و ناظرین سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو کر اپنی ازدواجی زندگی کو سنت کے مطابق رحمتوں اور برکتوں والا نکاح حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور سنت کے مطابق نکاح کا مرحلہ بھی ہو، سنت کے مطابق ولیمے کا بھی مرحلہ ہو، اول سے آخر تک سنت کو پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ رحمتیں برکتیں نہ صرف زوجین میں آئیں گے بلکہ نسلوں کے اندر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ کامیاب سے کامیاب فرمائے، آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین اور ناظرین برادران اسلام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تحت مسنون نکاح تحریک ہمارے شہر حیدرآباد میں چل رہی ہے، اور اس کا پروگرام 13 اکتوبر کو فنکشن پیلیس پلر نمبر راجندر نگر صبح 10 بجے تا 5 بجے تمام ناظرین سے اور سامعین سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اگر کامیاب ہو جائے گا تو ہمارے معاشرے کے اندر غیر معمولی ایک صالح تبدیلی آئے گی۔ نکاح اگر مسنون طریقے پر ہونے لگے اور خرافات اور رسومات سے جو ہے پاک ہو جائے تو امت مسلمہ کی اصلاح کا بہت بڑا سامان ہوگا۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ضرور اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ مسنون نکاح تحریک تلنگانہ و آندھرا پردیش آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا پردیش کی سرپرستی میں مسنون نکاح تحریک پورے تلنگانہ اور گریٹر حیدرآباد میں منظم کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اب تک کے اسمبلی حلقوں میں شعوری پروگرام منعقد کیے گئے ہیں الحمدللہ، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ یہ کام طویل مدتی ہے، لانگ ٹرم پالیسی ہم نے بنا رکھی ہے اور کرتے رہنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں شعوری پروگرام کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کی ایک اہم ترین ضرورت تھی کہ عملی اقدام کے طور پر مسنون رشتے آمنے سامنے، ایسے احباب جو اپنے نکاح کو نکاح سے پہلے کے مراسم اور نکاح کے وقت کے مراسم اور نکاح کے بعد کے مراسم کو مکمل سنت کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ انجام دینے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ مسنون رشتوں کے تلاش کا تھا۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری جو مرکزی کمیٹی ہے، خاص طور پر حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم اور مفتی تجمل صاحب، مولانا مصباح الدین صاحب، مولانا احمد وحید ندوی صاحب، تو ان لوگوں کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی، مشورہ آیا تھا کہ جہاں آج مارکیٹ میں اور شہر حیدرآباد میں رشتوں کے سلسلے میں کمرشل طور پہ بہت سے کام ہو رہے ہیں اور رشتے لگانے کے سلسلے میں، لیکن ضرورت تھی کہ ایسے لوگوں کو مسنون رشتوں کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، تو اس کی اشد ترین ضرورت تھی۔ تو الحمدللہ
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत में ये पहला प्रोग्राम होने जा रहा है पैरामाउंट फंक्शन हॉल में। जब मैंने हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुम के सामने ये मशवरा हमने रखे तो हज़रत ने बहुत हिम्मत अफजाई की और सराहा और कहा कि ये वक्त का अहम तकाज़ा है, ये सिर्फ एक प्रोग्राम ना करें बल्कि हर असम्बली हल्के में ऐसे प्रोग्राम करते जाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने भी इसको अपना मकसद बना लिया है। इस इफ्तिताई प्रोग्राम के बाद हर असम्बली हल्के में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वक्फे से प्रोग्राम करते रहेंगे और मिल्लत इस्लामिया की रहबरी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मौके पर ऐसे लोग जो अपने निकाह और वलीमे को मुकम्मल तौर पे सुन्नत और सादगी के साथ करना चाहते हैं, ऐसे लोग सामने आए और ख़ास तौर पर लड़के वालों से, लड़के से और लड़के वालों से हिदायत है और उनसे ख्वाहिश है कि वो लड़की वालों पर किसी माली मुतालबे के बग़ैर अपने निकाह को अंजाम दें। और इसी तरीके से लड़की वालों से भी हम ख्वाहिश करते हैं कि जब लड़के वालों की तरफ से ये बात आई कि हम सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे और सुन्नत के मुताबिक वलीमा करेंगे, तो मेरी लड़की वालों से दरख्वास्त है कि वो भी लड़के वालों के इस मुतालबे को दिल से कबूल करे, किसी किस्म के खदशे में मुब्तला ना हो कि अगर ऐसा निकाह करने से हमारी लड़की सुकून में नहीं रह सकती और ये रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता या लड़के वालों में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। चूँकि ऐसा रुझान पैदा हो चुका है तो इस रुझान को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो मैं बड़े अदब के साथ लड़की वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि इस रुझान को ख़त्म करे और क़ुरबानी दे और लड़के वालों की तरफ से जब ऐसे रिश्ते आए तो उसको दिल और जान से कबूल करे। फीस वगैरह कुछ रहेंगी मौलाना जी? कोई फ़ीस नहीं रहेंगी टाइमिंग क्या इंशाअल्लाह। है मौलाना? नहीं, टाइमिंग 10 बजे से 5 बजे तक। कहाँ पर है ये पैरामाउंट फंक्शन हॉल, पिलर नंबर 212, राजेंद्र नगर, रिंग रोड। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, आमतुल मुस्लिमीन से हम इस बात की गुजारिश करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत में मसनून निकाह तहरीक का जो सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि मसनून निकाह आमने सामने दो बदू रिश्ते, ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह तय हो चुका है। हम आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करते हैं कि आप इस कीमती मौके से फ़ायदा उठाकर जो हज़रात अपने लड़के और लड़कियों के मसनून तरीक़े से निकाह करना चाह रहे हैं वो हज़रात तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इस तहरीक में हम आने की वजह से रसूमात और खुराफात इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे से ख़त्म होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके अकाबिर और सरपरस्त हज़रात, इन तमाम बुज़ुर्गों की फ़िक्रें और तड़प है कि उम्मत और समाज के अंदर मसनून निकाह का रिवाज आम हो जाए। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें हो रही हैं और इसका एक बुनियादी प्रोग्राम 13 अक्टूबर को रखा गया है। तो इस वक्त आप हज़रात से और आम मुस्लिमीन से गुजारिश ये है कि जो हज़रात भी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, आते वक्त अपने साथ 2 फ़ोटो और 2 बायोडाटा लड़के के और लड़की के अपने साथ लेकर आएँ। और चूँकि बहुत सारे कैबिन्स, बहुत सारे जो है क्वार्टर्स लगे हुए होंगे, तो उसके अंदर आप हज़रात को जो है रहबरी की जाएगी और इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक जो हज़रात निकाह करना चाहते हैं उनकी मुकम्मल रहबरी होगी और इंशाअल्लाह उसी एतबार से उनके मुनासिब रिश्ते भी अल्लाह चाहे तो तय हो जाएंगे। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात करूँ।